تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا، دہکتی آگ تھی، تنہائی تھی، فسانہ تھا، جو پروٹوکول پہ تنقید کیا کرتے تھے، طویل قافلہ ان کا کہیں روانہ تھا۔ بھائی آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے، اپوزیشن کا دھرنا کرنے کا ارادہ ہے۔ سمی میری بار میں واری، جیل سے نکال پائے گی بیماری؟ لگتا ہے کچھ اور ہی واسع چودھری۔ مذاکرات کو دیکھنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ اچھی جیکٹ، ٹیٹ، پینٹ آئے عارف لو اردے سیکٹری لگ رہے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ سر سٹوڈنٹ لگ رہے ہیں آپ یارو اچھی اگر جیکٹ پہن لیندے تو تمہیں کیوں نہ پیچھے ہو جاندے نے ساڈے سامنے کیوں؟ لیکن جو بھی ہے ٹھاکر صاحب بہت ذہین آدمی تھے جناب۔ انہوں نے ایک کتا پالیا ہے۔ کیا بات ہے؟ 3 دن بعد کتا انہوں نے کہندا ہے کہ پاجی جی روٹی نہیں کھوانی تو مینوں کام تے ہی پا دیو۔ کیسر صاحب دی میسج جڑی پرجائی ساڈی بھੈਣ ساڈی وہ سارے بچیاں نوں اکٹھیاں کر کے کہندی دیکھو جیڑا میری گل مننے گا نا میں زیادہ ٹافیاں انہوں داں گی۔ انہاں دا بیٹا کہندا انج تے پھر ساریاں ابو لے جان گے۔ کیسر پیا صاحب گوشت لین گئے نے، اچھا جی، تے کسائی نوں کہندے نے 1 پاؤ گوشت دے دو، وہ کہندا بھائن بوٹی کڈی کڈی کرنی، کہندا ایڈی ایڈی۔ یہ میرا انہیں نویں گڈی لئی تے لائٹاں توڑ دتیاں، میں وہی کیتا ہی کہندا میں رات نوں کڈنی نہیں تے فائدہ۔ بہت اچھے بھائی۔ ماشاءاللہ بے وقوفی چ پی ایچ ڈی کی تھی۔ ماشاءاللہ کیا بات۔ واسا نو فون کرتا، واسا نو جلدی آؤ جلدی آؤ، وہ کہندے گٹر بند دے، کہندے نہیں بس تانوں ملنا ہے۔ انہاں دے محلے چ نا شناختی کارڈ بناਉਣ والی بس آئی تے اوپر بیگ سٹ کے کہندے مینوں شیخ پورے لا لینا۔ لیجیے پھر آج کے مہمان کو بلاتے ہیں، بہت ہی خاص مہمان جو خاص طور پہ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 5 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہوئے ہیں، 2 دفعہ ایم پی رہ چکے ہوئے ہیں اور کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہوئے ہیں۔ صاحب آپ سب کی تعلیم ہے جناب فاروق ستار۔ ماشاءاللہ بڑے دنوں سے انتظار تھا، اور آپ کی آمد پہ میں نے ایک شعر لکھا ہے سر، کہ ایک مدت سے یہ معمول ہوا ہے اب تو، ایک مدت سے یہ معمول ہوا ہے اب تو، آپ ہی روٹھنا اور آپ مناتے رہنا، تم کو معلوم ہے ٹھاکر یہ سیاست کا چلن، دور جاتے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہنا۔ اسی اتوں اتوں خوش ہاں ساڈے اندر لگی جنگ، سانو چپ چپیتا ویکھ کے تے آکھن لوک ملنگ، لگدا وہ بھی خوش نہیں لگدے جنہاں دا انتخابی نشان ہے پتنگ۔ میں تو بھائی جان کے لیے جی جی، ہمیشہ جاگنے والے بڑے عرصے سے سوئے ہیں، ارے واہ، ہمیشہ جاگنے والے بڑے عرصے سے سوئے ہیں، ہر وقت ایکٹیو رہنے والے پتہ نہیں کہاں کھوئے ہیں۔ ایک بات پوچھنی تھی فاروق بھائی آپ سے، اب کبھی الطاف بھائی کی یاد میں روئے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ اتروں میرا شاندار استقبال کیا؟ شعروں میں جواب دے دیں ایک دو؟ جی پلیز پلیز پلیز۔ بھئی دیکھیں انتظار کرایا، لیکن میں اس کے برعکس آیا ہوں۔ ایک شعر ہمارے ڈاکٹر عمران فاروق نے اسمبلی میں پڑھا تھا، دیر ہوئی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو میرے خیال میں آ گیا، اور وہ نہیں کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور تمام عمر قیامت کا انتظار کیا۔ ارے واہ واہ، تو میرے خیال میں اب آ گیا ہوں، اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ ارے واہ واہ،
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਈ ਹੈ। हाय अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਈਏ। ਇਹ कराची यार की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। मैंने जो शेर लिखा आपकी शख्सियत पे, मैं ये समझता हूँ आप पूरी जिंदगी हर शख्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते ही रहे हैं। मुर्गी के परों में जिस तरह वो अपने Yes. बच्चों को समेटती है, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वो मुर्गी मैंने आउटसोर्स की हुई है इस वक्त। जब दिल चाहेगा वापस ले लो। मगर फारूक भाई ये तो फिर बहुत ज्यादा मुर्गियां होंगी जो आउटसोर्स हुई हुई हैं। गिनती तो कोई नहीं है, हाँ, लेकिन मुर्गियों का काम ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को परों में समेटे और एक टीम की तरह सबको आगे लेके चले, सबको एक रोल दे और सबका काम होना चाहिए। और मेरे ख्याल में टीम वर्क ही है जो आखिर में कामयाबी की जमानत बनता है। फारूक मुझे एक बात बताइए, 40 साल हो गए इस साल आपके सियासी करियर को, या आपने सियासत का जो आगाज किया यूनिवर्सिटी लेवल से। 40 साल पहले कभी सोचा था कि ये इस किस्म की उतार चढ़ाव और इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट वाली सियासत वाली जिंदगी गुजरेगी मेरी? पहली बात तो हमारी सियासत मौरूसी सियासत नहीं है, रिवायती सियासत नहीं है, वडेरों जागीरदारों की सियासत नहीं है, बहुत दौलतमंद और अमीरों की सियासत नहीं है, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स है, सेल्फ मेड लोगों की सियासत है। तो उसमें तो अव्वल लोग आते ही नहीं सियासत में। तो हमारा आना ही मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक थ्रेट है कि अगर ये अमल पूरे पाकिस्तान में कायम हो गया और ये रिवायती सियासत, ये जमूत, ये एडहॉकिज़म ख़त्म हो गया और सही मानों में इस मुल्क में आम आदमी पार्लियामान में पहुंच गया, तो फिर हमारे मुखालिफ कौन कौन होगा? सियासी वडेरा हमारा मुखालिफ, इसके अलावा जो मुल्क के करता धरता पॉलिसियां बनाने वाले वो भी हमारे मुखालिफ। और अगर उसमें कहीं लिसानी टच शुरू में आ गया था, इलाकाई टच आ गया था, तो फिर कुछ ताकतवर तबके हैं तो वो आपके मुखालिफ। अब मैंने बड़ी चांते जड़ी माई रही हो ਤੁਹਾਡੇ मुखालिफ ही जी। पूरी दुनिया मुखालिफ हो, लेकिन हमने भी तो ये कहा था ना कि भाई तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। अगर फारूक भाई यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और पूछूंगा कि ये आप बताइए मुझे कि आपने बगावत की या माँ बाप के कहने पे शादी की? मैंने एक बार नहीं की, मैंने 2 बार बगावत की। 2 बार बगावत की? बल्कि 3 बार की। अच्छा, पहली बार तो सियासत से, नजरिए से, MQM के साथ शादी हुई, पहली बीवी तो वो है भाई। अच्छा, पहली बगावत तो वो है। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ? मगर अच्छा पहली बीवी वो थी? पहली बीवी होती। अच्छा, दूसरी बीवी जाहिर है कि अफशा से मेरी शादी हुई और फिर तीसरी शाहिदा से मेरी शादी हुई। माशाल्लाह। तो मगर डरते आप सबसे ज्यादा पहली बीवी से ही हैं? मतलब ये है कि मेरे पास इतना अच्छा बहाना है, हाँ, पहली बीवी का, कि वो दोनों बीवियां खुद समझती हैं कि भाई असल बीवी तो वही वाली है, नजरिया है, कमिटमेंट है, मिशन है, मकसद है। तो देखिए, स्पार्क नहीं होगा यहाँ, पैशन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। जुनून के बगैर हम इस पाकिस्तान की गाड़ी जो यहाँ फिर आके रुक गई है, इसको कब तक धक्का स्टार्ट करके चलाएंगे? तो भाईजान आपकी 2 शादियां हुई, आपको मुबारक दें कि अफसोस करें आपसे? यार मतलब अब जो शादी कर रहा है उसको मेरे पास भेज दे, मैं उसे बता दूं। पहली शादी कर रहा है उसे भी, और जो पहली के बाद भी दूसरी करने की हिम्मत रखे। जिन्होंने 3 कीतियां तुसी ਉਹਨਾਂ को चले जाओ। आ तो गए, आप बताइए ना। मैं खान साहब की गल करन आप उनके क्यों डाल रहे हैं? अपना किस्सा बताइए ना। उनके पास मैं जाऊंगा तीसरी वाली के पास। नहीं सर, ये आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने 3 किए हैं जी। पहली भाभी ने कहा कि लंबे बाल रखो, दूसरी ने कहा छोटे छोटे रखो, तीसरी ने गुस्से में टेंडी कर दी। मगर वैसे शुरू से ही तबीयत में रोमांस था? एक रोमांस तो वो है ना जो मोहब्बत है, और दूसरा उसके साथ करीबी एक लफ्ज़ आता है मुरव्वत। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होती है, उसे एक पार्टनर चाहिए होता है उसके मिशन की तकमील के लिए भी। तो कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है तो फिर उसे लगता है कि एक पार्टनर है जो उसकी उस मिशन की तकमील में उसके साथ है, बुरे वक्त में उसके साथ है। तो मेरे ख्याल में जो शाहिदा के साथ मेरी शादी हुई थी उसकी वजह ये थी कि सारे
MQM کے بڑے 92 کے آپریشن کے بعد ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن مجھے شاہدہ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اگر سب چلے جائیں گے تو پھر اس پارٹی کو یہاں گراؤنڈ پہ کون سنبھالے گا. بہت اچھا. تو میرے خیال میں میرے لیے وہ مورال بوسٹنگ تھی، موٹیویٹنگ تھی. ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے تو رومانس اسی ہے کہ میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، مگر یہ پیشکش تھوڑی مدت کے لیے. اگر سانو پتا ہوتا نا تہاڈا اے ذہن ہے، اسی صوفے جگہ نا اگربتیاں لا کے چادراں مچھائیاں ہوندیاں. دیکھیں کہ وہ اتنا کھول کے بتا رہے ہیں. شمع محفل کی جگہ میرے لیے کافی رکھ دیا. ویسے اور ایک بات ہے، مجھے ہمیشہ بڑا ایک فیسنیٹنگ بات لگتی ہے کہ 92 کے بعد آپ نہیں گئے، اور یہ بڑے ایک 97 کے بعد بھی نہیں گیا. گورنر راج جب لگا 98 بالکل، مگر 92 کے بعد تو ایک بالکل اور دور تھا، اور جب آپ کے سارے دوست جو کہ اس زمانے میں جنہوں نے اکٹھے مل کے اسٹارٹ کی تھی وہ چلے گئے، پارٹی لیڈرشپ چلی گئی، اور ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کھڑے رہیں اکیلے وہاں پہ جہاں پہ اتنا کچھ آپ کے آس پاس ہو رہا ہو. تو ذرا بھی کچھ تھوڑا سا بھی نہیں ہوا کہ یار کچھ عرصے کے لیے چلا ہی جاؤں؟ یا دیکھیں، میں مہاجر یا اردو سپیکنگ جنہیں کہتے ہیں، جو انڈیا سے آنے والے، ویسے تو ایسٹ پنجاب سے بھی بڑی ہجرت ہوئی، جو یہاں بھی سیٹل ہوئی، سندھ کے شہروں میں بھی آئی، اور ہمارے ساتھ انہوں نے بھی کام کیا. پھر جب ہم نے متحدہ بنائی تو پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، ہزارے وال اور سرائکی، کشمیری، گلگتی، بلتی، ماشاءاللہ سبھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. لیکن میرا یہ مہاجروں میں بھی جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ تو 100 بار سوچیں گے جو پاکستان کی سیاست کا حال ہے، مفادات کی سیاست ہے، منافقت کی سیاست ہے، مراعات کی سیاست ہے، اس میں آنا ہی جو ہے وہ بہت دل جگرے کا کام ہے. جی بالکل. تو وہ میمن ایک اگر سیاست میں آ جائے تو پہلی بات وہی اچھمبا ہے، پھر وہ ایکسیل کرے، آگے بھی آئے، پھر بالآخر پارٹی میں اور پھر لوگوں میں اس کی پذیرائی بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیچر ہوتی ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر گھر سے تربیت ہوتی ہے، پھر اسکول کالج میں ہوتی ہے، پھر ماحول ملتا ہے. پھر اگر یہ جذبہ ہو کہ ناانصافی ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا. تو پھر وہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ ہمت اور حوصلہ آ جاتا ہے. اور آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ نے کہا 40 سال پہلے آپ سوچیں، اور یہ اتار چڑھاؤ آتے. میں جیلوں میں بھی میں نے اپنی پارٹی میں PhD کی ہے. میں اٹک جیل میں مشرف کے زمانے میں، جو ایک طرف MQM کے الائی تھے، 8 بائی 4 فٹ کا سیل، فروری کا شروع کا وقت تھا، اور کراچی والے کے لیے سردی برداشت کرنا، 6 کمبل اوپر 6 کمبل نیچے. مجھے لکھنے لکھانے کے لیے 10 دن کے بعد کچھ دیا گیا، مجھے 1-1.5 مہینے تک وہاں پر رکھا گیا. وزن چھوٹی سی جگہ ہوتی، بہت ہی چھوٹی، اور بالکل اچھا سی تھرو بھی نہیں، سامنے کا دروازہ بھی سی تھرو نہیں تھا، گرل ہوتی ہے نا سلاخ، تو آپ کو لگتا ہے یہ باہر کی دنیا ہے. کہ میں نے جو لکھا بعد میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب رشتہ دار قبر میں اتار کر چلے جاتے ہیں تو پھر اس مردے کو بھی ہوتا ہے کہ کچھ دیر میں فرشتے آئیں گے حساب کتاب کے لیے. تو میرے پاس تو 10 دن تک فرشتے بھی نہیں ہیں. آج روبے ہوئے ساجن کو بہت یاد کیا، اس کی ہر ایک ہی ٹینشن کو بہت یاد کیا. جب سے روٹھا ہے وہ زندہ ہے چائے بسکٹ پر، سال بدلا ہے تو سالن کو بہت یاد کیا. وہ جو گاؤں میں تھا گھر گھر ہی چلایا جاتا، شہر والوں نے اسی دن کو بہت یاد کیا. ہائے میں کہ اٹھوں دے میر نو میں کہنا میں نے نوکری دے. اوہ اچھا. وہ کو کہندا اٹھوں دے میر نو ہی صحیح نوکری نہیں ملی تے تینوں کتھوں دے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر یہ بتائیں، اتنا عرصہ سیاست اور یہ جو اتنا لمبا MNA 5 دفعہ MPA بھی، میئر بھی ہو گئے، کنوینر رہے، اب جب MQM کو دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں اکیلے بیٹھ کے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ یہ بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اگر 22 اگست ہوئی تھی اور ہمیں لندن سے ڈسکنیکٹ کرنا تھا، کیونکہ اگر لندن ہی سے اسے آگے چلنا ہے تو پھر ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اور ہم اسی طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ بار بار دیواری سے سر ٹکرا رہے تھے. تو چلے ایک موقع ہمیں ملا کہ اب ہم نے ذمہ داری اٹھائی. تو میرے ساتھیوں کو شاید وہ طریقہ راس نہ آیا. پہلے بھی پارٹی میں خرابیاں تھیں تو بہت ساری
گراؤنڈ پہ خرابیاں تھیں. میں ساری خرابیوں کا ملبہ بھی لنڈن کے اوپر نہیں ڈالوں گا, یہاں بھی تھی. تو وہاں تو چلے ہم الگ, اگر ہو بھی اگر ہم چلا رہے ہیں تو یہاں کا بگاڑ کون ٹھیک کرے گا؟ شاید میں سیدھے اسٹریٹ فارورڈ نہیں کر سک رہا تھا. تو یہ عمل جو شروع ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ تطہیر کا عمل ہے, یہ کلینسنگ کا عمل ہے کہ ورکرز, دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا. نظریاتی, متحرک, کمیٹڈ قسم کے جو 86 کی مڈل کلاس, سیکولر, اربن, ایجوکیٹڈ, جو جینوئن بے لوس لوگوں کی خدمت کرنے والی پارٹی ہوگی, وہ انشاءاللہ میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے گی. اور جو مراد, مفادات, جاگیریں بنانے والے اور کرپشن کرنے والے انشاءاللہ الگ ہو. آپ کا لندن چکر لگتا ہے؟ میں نے تو ڈیلیبریٹلی لنڈن جانا چھوڑ دیا, اور ایمریٹ ایئر لائن امریکہ بھی جاتی تھی تو لنڈن کے اوپر سے جاتی تھی, تو میں نے اس سے بھی سفر کرنا چھوڑ دیا. اتنا یعنی کہ آپ نے, میں نے اتنی زیادہ احتیاط برتنا شروع کر سر دی, مطلب ایک, کیونکہ میں جتنی قسمیں کھاؤں کہ بھائی ہم ڈسکنیکٹڈ ہے, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, ہم پالیسی بنا رہے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان ہے, پاکستان سے چل رہی, پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے. لندن کا ویزا ہی آپ نے پھاڑ دیا؟ نہیں, میرا لنڈن کا ویزا ہے 2020 تک کا یا 21 تک کا. کبھی یہ تو سوچیں 22 تک کا. بلکہ ایک انسان کی آڑ میں باقی اتنے گوروں کا کیا قصور ہے؟ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہو اگر؟ دیکھیں, میں تو ویسے بھی میرا باہر کا سفر کم ہی ہو گیا, زیادہ تر ہم لنڈن ہی جاتے تھے, سال میں 3-4 بار جاتے تھے. میں یہی کہتا ہوں کہ سبھی کی اس میں غلطیاں ہیں, اور ہمیں سول سرچنگ کرنی چاہیے, اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو علی رضا عابدی نے بھی میری مشاورت اور میری اجازت سے سب کو جوڑنے کی بات کی تھی, اور وہ نظریاتی آدمی تھا, کھرا تھا, سچا تھا, اور وہ جس مشن پہ نکلا تھا میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مشن کو آگے لے کے بڑھوں گا, اس کی قربانی کو رائے گا نہیں جانے. فون آیا بے فاروق پپی ہو جائے. پہلے کی جتنی پپیاں اور جھپیاں ہیں پہلے اس کا خراج ہم ادا کرتے ہیں. You know, I am really desperate of my life. Desperate of your life, یہ کون سی انگریزی ہے؟ دل کرتا ہے ماری جاؤں. That's better. لاسٹ ویک فواد چودھری کیسی کہ 1 کروڑ نوکریاں دیاں گے لوگ. جی انہوں نے کہا تھا. I went there, میں انہوں نے استدعا کی تھی. اوئے ہوئے. التجا. انہوں نے کہا جدوں ملکی معیشت بہترین ہو جائے گی تو پھر دیاں گے. اوکے. میں کیا پھر نہ ہی سمجھیے. کیوں بھائی, ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. وہ کدوں ہونی ہے, ڈالر دا ریٹ صحیح ہوئے گا, ملک مضبوط ہوئے گا تے نوکریاں ملن گیاں. That's why I called somebody in Karachi. اوکے. میں کہ اتھوں دے میر نو میں کہنا میں انہوں نوکری دے. اوہ اچھا. وہ کو کہندہ ہے اتھوں دے میر نو ہی صحیح نوکری نہیں ملی تو تینوں کتھوں دے. وہ دے نال پھر میں مشورہ کیتا ہے, انہیں کیا بڑا ملبہ پیا ہے تھے. اچھا. وہ دے وچوں سریا کٹ کے بیچنے ہیں. اوہو. So could you please give me the fare کراچی جا کے تے میں 2 مہینے چ واپس آیا. I don't have the fare over میں here. تو انہوں پرافٹ نال پیسے دیا. Yaar, I don't have the money, and secondly I think یہ تمہارا کراچی جانے والا جو پلان ہے یہ کافی ایک تم لانگ شاٹ کھیل رہے ہو. ہمارے مہمان کراچی کے بڑے زبردست شخصیت ہیں, ان سے تم کوئی گائیڈنس لینا چاہو تو لے لو کراچی کے بارے میں. This guy? Yes, فاروق ستار صاحب. واو. جدوں آئے گا. نہیں یہ کوئی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. سمجھ گیا. بھٹو دے نعرے. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. بھٹو دے نعرے. نہیں. ووٹاں پاؤ. نہیں ووٹا بھی نہ پاؤ. ایم کیو ایم. Oh, the big party of Karachi. Yes. جس گائے دے فاروق ستار. بالکل. میں دیکھیا تو انہوں ٹی وی دے ہوتے تسی تقریر کر رہے سی. آج اسی ٹی وی سے باہر آئیں گے. This is good guy. Yes. تو آڈا کوئی نغمہ ہے. ہاں جی, اولالا 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 تو ہے میری فینٹیسی.
क्या पागल हो, तुम्हें गलत बहका रहा है। ये तो है ही मनहूस ने। तो तुम क्यों सुनते हो उनकी बात? तुम वहां चाहते ने मैंने जुतियां पहन। हाँ, मगर आप उनसे पूछिए। सर ਤੁਹਾਡਾ नगमा केड़ा है? MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, मेरा दिल मेरी जान, MQM पाकिस्तान। अपना ट्रेडमार्क तो रखना ही भूल गया। जैसे कराची में भी मेयर कराची को नौकरी मिल गई है, वो बुरी तरह से पुरानी दुकानों मार्केटों की तोड़ फोड़ में लगे। आप चाहें तो आपको भी वहाँ नौकरी मिल सकती जिस से जुल्म गरीबा नाल ज्यादती है। देखो ना हुन मैनू कोई तोड़ के सुट देवे, तुम्हें क्यों तोड़ेंगे यार? गरीब आदमी नू कोई दुकान तोड़े तो समझो दी धौन टुट गई। सही बात। उर्दू गाना केड़ा इन्हां नू पसंद है? तुहानू केड़ा गाना पसंद है? रंजिश। हाँ, रंजिश ही सही आप। कोई भी गा लें। रंजिश तबाही ही करेंगे। सही। मेहंदी हसन साहब मैनू 3-4 साल कापी करते रहे। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। इनको बता तो दें मकसद अपने हैट का। जो तुहाडा दिल करे छड़ दियो तुसी। रंजिशी सही दिली बगाने के लिए दिल भगा- क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे ख्याल है जोर ज्यादा लग गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, अच्छा ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ MQM ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਆਣੀ ਹੈ। अच्छा ਦੇਖੋ माशाल्लाह, ऐ मैं सर यार ये ऐसी- मैं भी इसमें नहीं पहचान रहा था। रेडी वन, ओहो रेडी 1 2 3 छोटे 4 टुडे इज अ ब्लैक डे ऑफ माय लाइफ। Why? ओ मिस होई है ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਨਾ। अरे ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? अरे हैप्पी एनिवर्सरी यार। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੈਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। यूनिवर्सिटी नहीं एनिवर्सरी। ਹਾਂ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਨਾ। एनिवर्सरी ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਕਟਿਆ। ਆਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਚੱਲਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਆਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਕਿਧਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। हाय हाय आपकी ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਲੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਏ। हैं? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਹਾਂ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ UPS ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਬੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਲੁੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, वरना जिंदगी तो खत्म हो गई। हम भी बड़ी अभी से इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है हमारी मेहमान के साथ। जब देखो ओ डोंगा बोंगा छांगा मांगा मांगा मंडी, वो एक मेरे बड़े फेवरेट ने। अच्छा हाँ, अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब नहीं है। ते फारूक सत्तार साहब। Yes। भाई चोटी दे सियासतदान होए। अच्छा मैं बड़ी ड्यूटी की थी भाईजान नाल। अच्छा की है? लो ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। यार क्यों? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਐਸੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। वाह वाह वाह। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ 6 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈਜਾਨ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ। यार ऐसा है, वो तायद कर रहे तुम्हारी बात। लिटरली ऐसा है। वो क्या हुआ? कि भाई एक बार ये तो सिक्योरिटी पर थे जी लेकिन हम ऑपोजिशन की एक रैली निकाल रहे थे सबमरीन चौक पर। तो वहां पर जब पुलिस पकड़ने के लिए आई मुझे,
ظاہر ہے وہ ایجیٹیشن کو بریک کرنے کے لیے آئے تھے. تو 3 پہیے والی رکشا میرے سامنے آ گئی. انہوں نے کہا فاروق بھائی آ جائیں. اس میں ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا فاروق بھائی آ جائیں, اپنے آپ کو بچائیں. فی الحال مجھے وہ رکشا بچا کر وہاں سے نکالا. بلکہ رکشے والے پولیس والے پوچھا خاتون کے کون نے, کہتے میں اپنے بچے کو اسکول چھڈن جا رہا مجھے وہ اسکول ہی چھوڑ کر آئی. مگر یہ سر پاکستان میں 2 ہی ہستیاں تے چوکس ہوئی ہیں. اچھا, ایک میاں افضل نرگولی چوکس آف دی ایئر, Yes. ایک فاروق ستار بھائی. اچھا. آج جلسہ کیتا ہے خدا حافظ تے او ہو گئے. اچھا سر بس تے بیٹھ کے چلے جاندے نے. اچھا, سائیکل تے بیٹھ کے, موٹر سائیکل تے بیٹھ کے, جیڑی سواری لبھی بیٹھے تے گئے. بہت اچھے. دیو 500. یار خدا کا خوف کرو, مہمان آئے ہوئے ہیں. سر میں انہوں واسطے چکن بوٹی لے کے مگر پیسے نہیں مانگتے سر. لیکن سر کین آئی ہیو ون فوٹو پلیز. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہے نا. وہ ساری باتیں فطرتاً کہی اور آخر میں عادتاً انہوں نے. سر کین آئی ہیو فوٹو پلیز. یا شور. اب اس میں 1000 روپے ہیں جس کے 10 پودے لگانے آپ نے. ویری گڈ سر. یہ سیلفی دی پرائس ہے. اچھا زبردست. میں کہنا اس ملک واسطے تے روز اٹھ کے ایک درخت لانا چاہیے. ماشاءاللہ اے میں ہیں سر. ابھی اس میں نہیں پہچان رہا تھا. جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان, مہوش حیات اور کترینہ کیف. مجھے مہوش حیات سے اختلاف ہے کہ وہ کہتی ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے. کیوں نہیں جائے گی بھائی, میں تو آیا ہوں پنجاب. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سر, تو آغاز کرتے 2020 کا, جس کے اندر میں کچھ سوال پوچھتا ہوں اور آپ کو ساتھ آپشنز دیتا ہوں. آپ نے ان کے اندر سے اپنا جواب چوز کرنا ہے یا ان آپشنز کو جواب بنانا ہے. کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے تو آپ ہمارے جنرل نالج کے سیگمنٹ میں سے اٹھا سکتے ہیں سوال. اچھا تو سر سٹارٹ کرتے ہیں. سر یہ بتائیں, ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فون فوراً اٹھا لیں گے, کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گے, اٹھائیں گے نہیں, اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون ہی بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے. ٹھیک ہے سر. جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آصف زرداری, جناب عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب. تو کس کا فون آئے تو فوراً اٹھا لیں گے؟ میرے خیال میں زرداری صاحب کا آئے گا تو میں بند ہی کر دوں گا. اچھا زرداری, آپ نے آخر سے سٹارٹ کیا ہے. میسج پہ کس کو جواب دیں گے, چلیں یہ بتا دیں. عمران خان کو سمجھاؤں گا میں کچھ. ٹھیک ہے, میسج کے اوپر اور فون پہ. تو یعنی کہ فون آئے تو آپ فوراً اٹھائیں گے عمران خان صاحب کا, میسج پہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو جواب دے دیں گے. باقی کی اننگز میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو ختم ہو گئی ہے. اچھا, عمران خان کی اننگز چل رہی ہے. عمران خان کی چل رہی ہے, انہیں کچھ مشورے دینا اچھا ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کا فون آئے گا تو فون بند ہو جائے گا. سر یہ بتائیے کہ فرض کریں گورنر ہاؤس میں فنکشن ہے یا کوئی 14 اگست کا فنکشن ہے اور آپ گاڑی خود ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں. آپ کی گاڑی میں 4 سیٹس باقی ہیں, کوئی سے 4 لوگ آپ نے اپنی گاڑی میں بٹھانے ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. کون ہوں گے وہ 4 جو آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں حیدر عباس رضوی, بابر غوری, خالد مقبول صدیقی, عامر خان اور فیصل سبزواری. دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ سبھی کو میں لے جاؤں. ہاں مگر 4 سیٹیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان سب کو 5 کو ایک گاڑی میں بٹھا دوں, میں الگ گاڑی میں نکل جاؤں. نہیں سر, آپ نے ڈرائیو کرنی ہے گاڑی, یہ آپ کی گاڑی ہے, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. نہیں, اس کو ڈرائیو کر لیں گے کسی. تو سر کون 4 مجھے نام بتائیے آپ 4. حیدر عباس رضوی ہیں, ٹھیک ہے, خالد مقبول صدیقی ہیں, ٹھیک ہے, فیصل سبزواری ہیں, ٹھیک ہے. آخری سیٹ اور مقابلہ ہے بابر غوری اور عامر خان کے درمیان میں. ٹاس کر لوں گا میں. ٹاس کس کے نام نکلنا دونوں کو برابر کا ویٹیج دوں گا, ٹاس کر لوں گا. ٹاس کریں گے. سر یہ بتائیے, ان میں سے کس کے ساتھ ڈنر کی آفر آئے تو فوراً قبول کر لیں گے, کس کے ساتھ ڈنر کی آفر آئے تو آپ بہانے سے ٹال دیں گے کہ ابھی کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں, اور کس کے ساتھ ڈنر کی آفر آئے تو آپ بالکل ریجیکٹ ہی کر دیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان, مہوش حیات اور کترینہ کیف. تو کس کے ساتھ آفر ہے تو فوراً قبول کریں گے؟ دیکھیں مجھے مہوش حیات سے اختلاف ہے کہ وہ کہتی ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے. کیوں نہیں جائے گی بھائی, میں تو آیا ہوں پنجاب. ایک تو یہ ہو گئی. سر ماہرہ خان کے بارے میں بتا دیں. ہاں, ماہرہ خان کی آفر فوراً قبول. اور بیچ میں بہانے سے آپ ٹالنا چاہیں گے کترینہ کیف کو؟ بس کترینہ کیف. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آفر قبول ہوگی ڈنر کی, ماہرہ خان آپ کے ساتھ, بہانے سے ٹال دیں گے کترینہ کیف کو, اور مہوش حیات آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. سر یہ بتائیے, ایک 14 گھنٹے کی لمبی فلائٹ ہے, آپ انگلینڈ کے اوپر سے نہیں جا رہے, آپ سائڈ سے نکل رہے ہیں, کینیڈا کی طرف جا رہے ہیں, اور 2 سیٹ سے آپ کے پاس, ایک آپ کی اپنی ساتھ والی سیٹ خالی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور وہ آگے کہتے ہیں
کہ میں یہاں بیٹھنا چاہوں گا. آپ کی کال ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون آپ کے ساتھ بیٹھے گا. تو ان میں سے وہ کون ہوں گے؟ آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں دیپیکا پادوکون اور کرینہ کپور. اگے پارٹی مصیبت ہے, تسی کی کرن دے؟ چوائس ہی ایسی تھی, یہ مشکل ہے. اس میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال میں. پھر بھی سر کوئی ایک تو کسی ایک خاتون پہ تو احسان کریں. وہ سوال دے دینا پھر. اور جنرل نالج پہ جانا چاہیں گے؟ جنرل نالج پہ چلے گئے ہیں. سر قائد اعظم محمد علی جناح کا ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ بتائیے سال کے ساتھ. 25 دسمبر ہے جی, اور سال 1876 ہے. کیا کہنے. فاروق بھائی پرانے وقتوں میں چلتے ہیں. ٹائٹینک پہ جانے کا وقت ہے اور آپ کے پاس 2 VIP پاس ہیں. ایک پہ تو آپ خود جا رہے ہیں, دوسرا VIP پاس آپ کسی اور کو دے کے ان کو اپنے ساتھ ٹائٹینک پہ لے کے جا سکتے ہیں. ان میں سے کس کو آپ ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں, آپ کی سیکنڈ وائف یا پھر آپ کی تھرڈ وائف. میرے خیال میں جو بھی پیسنجر وہاں مجھے مل جائے گا اس کو نہیں, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے سر. VIP پاس آپ کے پاس. نہیں بھائی, ہٹو بچو. وہ ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی آپ آگے ہیں. کوئی فیصلہ نہ کر پائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹائٹینک مجھے کہیں لینا ڈوبے, یہ یہاں پہ مجھے کرنا چاہیے. چلنے سے پہلے ٹائٹینک ڈوب جائے گی. ٹائٹینک ڈوب جائے گی. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب کیا گیا؟ 48 میں کیا گیا. آپ کا آدھا جواب درست ہے. ڈیٹ اگر آپ مہینہ بتا دیں, قریب ترین پہنچ چکے ہیں آپ. سپٹمبر ہے, جون, جولائی. بالکل صحیح جواب. جولائی کے اندر. سر آخری سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں آپ, 2 لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں, ایک آپ کی اپنی, دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں الطاف حسین اور نریندر مودی. جنرل نالج. مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کب بنی تھی؟ ڈیٹ اور سال کے ساتھ. 11 جون 1978. بالکل صحیح جواب. فاروق بھائی تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا ٹرپ اچھا گزرے. ایک شعر پڑھ کے اجازت لے. جی سر. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. اس بات کے ساتھ مجھے اپنا آپ کو چکاف لیگ جیسا لگا ہے. ڈی جے بھائی آئیے نا ذرا پھر.